अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त ये जो इलाक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसी दौरान मुज़ाकरात के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और मौजूदा जो हुकूमत है, जो परम 47 के जरिए आई हुई हुकूमत है, उसकी तरफ से मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की एक और भरपूर कोशिश की गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है, तो उसके बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है अब वो इस वक्त मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उस पर भी मैं आगे चलकर तफसील में आपके साथ बात करूंगा। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके सरबराह उसके जो तर्जुमान है साहिबजादा हामिद रज़ा ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद वो बाकायदा तौर पर उन्हें अडियाला जेल के बाद अवाम जो मीडिया है उनको भी ब्रीफिंग दिया है कि मुज़ाकरात अगर बढ़ना है, आगे बढ़ना है और चौथी नशिस्त के लिए हमने बैठना है, जो चौथी दौर का आगाज होना है, तो अगर हुकूमत इसी चीज़ के लिए संजीदा नहीं है, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो जो है ना ऐसी डिमांड कर रही है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अगर हम हुकूमत ने मुज़ाकरात करनी है तो हमारी ये दो मुतालिबात है उसको पूरा करना है, तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात है वो कौन कौन से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात की हवाले से या जो उनकी दो मुतालिबात है, बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांगती क्या है हुकूमत के, ये जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास असल में तो इतनी पावर दी है, इतनी ताकत दी है कि हुकूमत के जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर सके। लेकिन ये एक असल चेहरा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन असल में जो पीछे से जो कुछ अवर उनको सहूलतकारी कर रही है और जो उनकी बलबोती पर इस वक्त मुज़ाकरात की एक शोशा जो चल रहे थे, तो अब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्हें बहुत बड़ा ब्लेंडर मार दिया है। असल में ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और जब मुज़ाकरात नाकाम की हवाले से जो इस वक्त मुस्लिम जो नून लीग की हुकूमत है वो मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात जो है ना वो नाकाम बनाया जाए। पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से पैगाम भी जारी कर दिया है, उस पर बात करेंगे और फिर मुज़ाकरात के हवाले से आपके साथ बात करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती हुई बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान साहब ने का कहना था कि कोई डील नहीं कर रहा, जितनी देर जेल में रखना है, जितनी मर्जी ऐसी जज जो है ना लाकर बिठा दे, मैं डील नहीं करूंगा। मुकदमात है जो इमरान खान साहब पर इस वक्त आए, रोज़ मुकदमात जो उनकी तादाद है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो उसी दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि मुकदमात का मैं सामना करूंगा, मैं कभी किसी किस्म का डील नहीं करूंगा। अगर मुझे रिहाई मिलता है तो अदालतों के जरिए मुझे रिहाई मिलती है, अगर तो ठीक है, वरना मैं डील के लिए कभी भी आमादा नहीं जो है ना रजामंदी का इजहार नहीं करूंगा और कभी भी जो है ना मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान साहब की बहन का कहना था कि इमरान खान साहब का कहना है कि मैं मुकदमात का सामना करूंगा और मुझे सजा इसीलिए सुनाई गई है कि कोई डील कर लो। यानी जो 190 मिलियन पाउंड जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान साहब को जो 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, तो ये सिर्फ इसीलिए इमरान खान साहब को ये सजा सुना दी गई है ताकि इमरान खान साहब को जो मौजूदा हुकूमत है या जो उनको सहूलतकारी कर रही है, जो पीछे से असल में इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की भरपूर कोशिश इस वक्त हो रही है, तो ये इसीलिए हो रही है ताकि इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो सके और डील के जरिए वो जेल से बाहर आ सके, ताकि नून लीग का जो बयानिया है वो एक नया बयानिया में इस वक्त जो बनाने में वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है ताकि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को आमादा कर सके और डील कर सके। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई चाहते थे कि ये केस हाई कोर्ट में जाए और अब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा। उन्होंने दो मुतालिबात पर बात करते हुए कहा, बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये भी तो बताया कि ये कौन सी सहूलतकारी है, उस केस में जरदारी नवाज शरीफ नहीं लेकिन बानी पीटीआई और इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारी नाम आप फिर से सुनेंगे। नासिर जावेद राना फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी एतराज उठाया था, उस किस्म के जज आप हाई कोर्ट में बढ़ने की कोशिश कर रही है। जो चोरी का जो डेटा है वो मैंडेट चोर को तहफुज देगा। यानी जो इमरान खान साहब इस वक्त समझते हैं कि जो 9 मई के दिन जो कुछ हुआ, तो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भरपूर कोशिश कर रही है ताकि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर सके और इमरान खान साहब को उसके ज़रिए जो इमरान खान साहब हमेशा की तरह ये चाहते हैं कि मैं डील कभी नहीं करूँगा, मैं अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब बेसिकली दो मुतालिबात कर रहे हैं जो मुज़ाकरात के पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड है।
نمبر پہلی پر ہے جو 9 مئی کے جو دن جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف پر جو مالبہ ڈالا، پاکستان تحریک انصاف کے نام کے ساتھ جو چیزیں منسوب کر دی گئی، تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ چاہتے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ان میں جو ججز بٹھائے جائے۔ عمران پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے ججز بٹھائے جائے اور اس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے دن اصل میں جو سہولت کاری کی گئی، کس نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ 9 مئی کے دن کور کمانڈر کے ہاؤس، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، ان کو جلاؤ، ان کو گراؤ، ان پر حملہ آور ہو، تو اسی دوران جو کور کمانڈر کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بھی اسی دوران موجود نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جو الزامات کی بوچھاڑ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ موجودہ جو حکومت کر رہی ہے، اور مسلسل یہ بیانیہ جو ہے نا مسلسل بناتے رہے ہیں یہ جو موجودہ حکومت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کروایا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتا ہے کہ اگر مذاکرات ہونی ہے، پہلی دور میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اگر مذاکرات آگے بڑھنے ہیں، اگر مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو پہلی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے۔ 9 مئی پر جو 9 مئی کا ملبہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر کیوں گرایا اور اصل میں کس نے سہولت کاری کی۔ دوسری نمبر پر جو 24 کے رات 26 کے دن جو بلیک ڈے پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان پاکستان کی عوام پر جس طرح سے گولیاں چلائی گئی، جس طرح سے سنائپر کے ذریعے ان کو سیدھا پار کیا گیا، تو ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ کس نے کروایا تھا، کون سی طاقت ایسی ہے پاکستان میں جو آرڈر دیتا ہے کہ سیدھا فائر کرو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر۔ کیا یہ کوئی باہری ممالکوں سے تو نہیں ہے، یا تو انڈیا سے نہیں آئی ہے کہ آپ اپنے ملک کی شہریوں پر، اپنے ملک کی جو عوام ہے، اپنے ملک کی جو آپ کی اصل اثاثہ ہے ان پر آپ گولیاں چلائے۔ تو یہ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے جو پارلیمنٹ 47 کے ذریعے آئی ہوئی حکومت ہے اس وقت مذاکرات سے بھاگنے کی ایک مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوشش کب سے شروع ہوئی؟ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہری خان صاحب اور علی امین گنڈپور صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باضابطہ طور پر ملاقات ہوا، تو اس کے بعد یہ نون لیگ کی پوری کوشش ہے کہ مذاکرات کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے اور مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ اسی حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف مطالبات پر حکومتی جواب بھی تیار کر لیا ہے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف ایک رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے 2 نکاتی مطالبات کا جائزہ لیا۔ اسی دوران حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنائی کردہ جو کمیٹی ہے کے لیے جواب تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو حکومت نے 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا موقف ہے کہ 9 مئی میں جو جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا، کور کمانڈر کے گرج حملہ ہوا، اسی روز شہداء کی یادگار اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اسی دن منظم منصوبے کے تحت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اصل میں اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سب کچھ کروایا ہے، تو پھر جو پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں پوری کروا دیتے ہیں؟ اصل میں جو گیم پلان ہے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے ان کی جو چیخیں نکل رہی ہے اور جو اس کی جو اس وقت ان کی جو گھبراہٹ آپ محسوس کر رہی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ صرف اور صرف یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، جو مین 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کو آگے بڑھانے کی دعوت دے رہی ہے، کہ پہلی 9 مئی اور جو 24 نومبر کے دن جو کچھ ہوا، تو یہ اس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جو موجودہ حکومت ہے مذاکرات سے اپنی راہ پرائے اختیار کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ جو سب کچھ کروایا تھا، یہ جو 26 کے رات جو کچھ ہوا اور 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا، ان کی اصل میں جو پیچھے جو کردار ہے جو آہستہ آہستہ منظر عام پر آئیں گے، اور جب بھی عمران خان صاحب کی حکومت آئیں گی تو یہ جو سب کچھ ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو بلیک ڈے تیار کر لیا تھا، یا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو آپریشن کر لیا تھا، تو اس کی ساری نتائج ہے وہ منظر عام پر عمران خان صاحب نے یہ وعدہ پاکستان کے قوم، پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کے ساتھ کیا تھا کہ 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا، جو سہولت کاری کس نے کی، جو اس میں ملوث تھا، تو ایک ایک کی نشاندہی میں کروں گا۔ اسی حوالے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے
وہ عمران خان صاحب کو اسی حوالے سے اس کو رہائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت قابو کرنا بہت مشکل ہے، اور جو آج کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، تو اس کے ذریعے بھی ایک جو کمپین ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لانچ کر دیا ہے، اور اس کی جو امریکہ کے گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے بھی واضح طور پر جو جوابات ہے یا جو دباؤ کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے یا جو عمران خان صاحب ہے اسے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں تو آپ نے 9 مئی 26 نومبر اور 8 فروری کے دن جو پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ چوری کر لیا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہیے، اور جو عسکری قیادت ہے، جو ملٹری قیادت ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے حوالے سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی ہے، اور جو کچھ ہوا آپ پہ گولی چلائی گئی، آپ کی کارکنان پاکستانی عوام پر جو کچھ ہوا اسی حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے اور اسی حوالے سے آپ تحقیقات نہیں کرائیں گے، تو پھر ہم آپ کو رہا بھی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکومت میں بھی آنے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، عمران خان صاحب کے سامنے یہ بھی واضح طور پر یہ مطالبات بھی دی گئی تھی کہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بنی گالہ میں 3 ماہ کے لیے وہاں پر نظر بند بھی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنی گالہ آپ شفٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو پشاور میں آپ کسی بھی جیل میں کسی بھی گھر میں آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو وہاں بھی شفٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے جو پاکستان کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، وہ اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر ہے۔ بیسیکلی پاکستان کی تاریخ میں آپ زرداری کی اقتدار دیکھیں، نواز شریف کا اقتدار دیکھیں، اور اس کی بھائی جو شہباز شریف صاحب ہے ان کا اقتدار دیکھیں، اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل مانگتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ہمیشہ کی طرح ڈیل دیتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب وہ پہلی لیڈر ہے، عمران خان صاحب وہ پہلی سیاستدان ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ باضابطہ طور پر عمران خان صاحب سے ڈیل مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا میں کسی کو ڈیل نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں ایک قیدی ہوں، میں جو قید ہے وہ اس میں رہنا پسند کروں گا، لیکن ضلالت کی زندگی میں بسر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔